جڑا نوکر بن کے رہا کو کنٹرول میں تھوڑی سی، تاکہ میں سمجھا سکوں ان سے سبحان اللہ اور بزرگوں سے دعا لے سکوں سبحان اللہ۔ میرے آقا نے جب حضرت علی کا اور سیدہ کائنات کا نکاح کیا اور اللہ کے حکم سے کیا، رب نے فرمایا محبوب میں نے عرش پہ نکاح پڑھا دیا ہے، آپ فرش پہ پڑھا دو سبحان اللہ۔ رخصتی سے پہلے میرے آقا نے دو حکم دیے، ایک حضرت علی کو اور ایک سیدہ کائنات۔ حضرت علی کو حکم یہ دیا، اے علی میرا یہ حکم ہے کہ تو نے میری بیٹی کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کرنی، سبحان اللہ، یہ میرا حکم ہے۔ عرب میں رواج ہوتا تھا شادیوں کا، لونڈیوں سے شادیاں، قرآن میں حکم بھی آیا، پھر ان کا ایک رواج بھی تھا، مگر علی کے لیے یہ حکم حضور کا کہ تو نے میری بیٹی کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کرنی، اور سیدہ کائنات سے کہا چھوڑ دو یار، چھوڑ دو، اب آرام سے بیٹھ جاؤ، چپ کریں، اور سیدہ کائنات سے کہا اے میری بیٹی تو بھی سن، تو نے میرے علی کا خیال رکھنا ہے سبحان اللہ، یہ حکم ہے سرکار کا۔ علی تجھے کچھ دے یا نہ دے، مانگنا نہیں، سبحان اللہ، خدمت کرنا۔ جبکہ سورہ نساء آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے مثنا دو دو کرو، شادی جو آخری سورہ نساء پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 3 پڑھ رہا ہوں، مثنا دو دو کرو، وثلاث تین تین کرو، ورباع چار چار کرو، اور اللہ فرما رہا ہے دو دو تین تین چار چار، جبکہ حضور فرما رہے ہیں کہ تو نے علی ایک کہی۔ اب کوئی یہ ہرگز نہ سمجھے کہ اللہ کا حکم اور ہے حضور کا حکم اور ہے، نہیں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی آئے اللہ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ عَلَىٰ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ ہاں اگر ڈرو کہ دو بیویوں میں برابری نہیں رکھ سکو گے تو پھر ایک کرو۔ قبلہ پہلے کہہ دیا دو دو تین تین چار چار، مگر جب پاری آئی پھر کہہ دیا کہ ہاں اگر برابری نہ رکھ سکو تو پھر ایک کرو۔ یہی تو حضور فرما رہے ہیں جب تک میری بیٹی تیرے پاس ہے تو نے دوسری نہیں کرنی، کیونکہ رب کی پوری کائنات میں کوئی ایسی ہستی لا تو صحیح جو سیدہ کائنات کے برابر ہو۔ صرف 5 منٹ لوں گا اور آپ کی توجہ انتہائی چاہیے، محفل کا نقشہ بدلنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ سیدہ کے نام پہ جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے ہاتھ نیچے نہ رکھے، دونوں ہاتھ بلند سبحان اللہ کی آواز سیدہ کا جوڑ ہی کوئی، میں مقام سیدہ پڑھوں، بڑا وقت چاہیے، چھوڑ رہا ہوں، آخری حصہ پڑھ رہا ہوں۔ جب میرے کریم لجپال آقا کی بیٹی دنیا سے جانے لگی، حضرت علی کے پاس پہنچی، کہا میرے سر کے تاج آپ نے حق ادا کر دی ہے، ہاں مجھ سے اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو مجھے زوجہ سمجھ کے نہ صحیح نبیوں کے سردار کی بیٹی سمجھ کر معاف ضرور کر دینا، اور ہاں اب آپ کر لیں شادی، اور شادی اگر میری مرضی سے کریں تو ایک ایسی لڑکی کا میں نے انتخاب کیا ہے جیسے میں آپ کی خدمت کرتی رہی ہوں ویسے وہ بھی خدمت کرتی رہے گی، اور ہاں اس میں ایک بیٹا ہوگا جو بیٹا ہمارے بیٹوں کی خدمت کرے گا، اور میں نے اس کا لباس کپڑے میں نے خود اس کے سیے ہیں، اور تیری مرضی ہاتھ اٹھا نہ اٹھا، بول نہ بول، گھرانہ اس کا کلاب کا ہے، گھرانہ کلاب کا ہے، نام میری نسبت سے
कुछ लिखा है। ये नौकर बन के रहा है, आखिरी 2 से 3 अशार माइक से जुदा अब्बास का वास्ता देते उठा हाथ हुंदे ढेर वठे लजपा मेरे सर का ताज है, इनका दामन थाम कर इनसे दुआ ले रहा हूं। बाकी दोनों हाथ उठाइए, हाथ नीचे न रहे। मैं तुझे वास्ता अब्बास के बाजुओं का देता हूं। मेरा अल्लाह जिसे औजे कमाल देता है फिर उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है। किसी को परख ना हो तो या हुसैन कहो, ये वो नाम है जो सजरे खंगाल देता है। उनके ढेर वठे उनके ढेर इस दहलीज में 2 नौकर और भी हैं जो घर की ड्यूटी करते रहे। दोनों हमेशा के आए। एक का नाम हजरत बिलाल है, दूसरी हस्ती का नाम हजरत फिजा है। बिलाल मंडियों में फरोख्त होके आया है और फिजा कष्ट छोड़ के आई है। ये मलका थी हमेशा की, दस्तो ताज पर वो फूकते नहीं। बिस्तर लगा हुआ है जिसका तेरी गली में, जिसका तेरी गली में। इन दोनों नौकरों की शान मिलती जुलती है। दोनों हमेशा के आए, दोनों ज़हरा के नौकर हैं और हुजूर की सारी उम्र से पहले ये दोनों जन्नत में जाएंगे। जाएंगे कैसे? बिलाल ने हुजूर की सवारी की मुहार पकड़ी होगी और सारी उम्र से पहले जन्नत में जाएगा। और हज़रत फिजा ने सैयदा कायनात की सवारी की मुहार पकड़ी होगी और जन्नत में सबसे पहले जो बिलाल के पीछे जाना चाहता है हाथ नीचे न रखे, उठाए हाथ। रेंदे मरे तो बाद भी उनके ढेर वठे लजपा से कमल आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। कोई दाता कोई खाजा, कोई दाता कोई खाजा। तुझे दाता साहब का वास्ता हाथ नीचे न रख, यूं समझ ले मैंने इसी वजह से कलाम छेड़ा है। दाता की चौखट पे बैठने वाली हस्ती हमारे दरमियान मौजूद है। जो दाता का लंगर खाता है मिलके बोले कोई दाता, कोई दाता कोई खाजा। कोई
سے